بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو گنڈا کی طرف سے السلام علیکم۔ جب حضرت بابا بلے شاہ کی عمر 12 برس تھی تب حضرت سخی شاہ محمد درویش ایک روز دوپہر کے وقت مدرسہ سے گھر تشریف لائے۔ اس وقت کھانے کا وقت تھا جو انہوں نے اپنی زوجہ سے دریافت کیا، عبداللہ یعنی بابا بلے شاہ کہاں ہے؟ زوجہ نے کہا ابھی تو یہیں گھر میں تھا۔ حضرت نے بیٹے کو پکارا مگر کوئی جواب موصول نہ ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے گھر کا کونا کونا چھان مارا مگر انہیں بابا بلے شاہ کا پتہ نہ چلا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ پریشانی کے عالم میں گھر سے نکلے، اور جب اہل علاقہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پریشان دیکھا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو آپ نے بتایا کہ میرا بیٹا عبداللہ گھر پر نہیں ہے، اور پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہ گھر سے غائب ہوا ہو۔ اہل علاقہ میں سے کچھ لوگوں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے فرزند کو چند لڑکوں کے ساتھ فلانے کھیت کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ حضرت سخی شاہ محمد نے ان کا شکریہ ادا کیا اور مطلوبہ جگہ کی جانب چل پڑے۔ جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دیگر لڑکے کھیل رہے ہیں جبکہ ان کا بیٹا ایک جگہ خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ آپ آگے بڑھے اور ارادہ کیا کہ میں اپنے بیٹے کو نصیحت کریں کہ آئندہ وہ ایسا نہ کرے، مگر جب قریب گئے تو دیکھا کہ بیٹا ہاتھ میں تسبیح پکڑے سر جھکائے مراقبہ میں بیٹھا ہے اور بار بار یہ شعر پڑھ رہا ہے، لوکاں دا جپ ملیا نے بابے جپ مال، ساری عمرہ مارا پھیری ایک نہ کتیا بال۔ حضرت جو نصیحت کا ارادہ کیے ہوئے تھے انہوں نے یہ شعر سنا تو اس کے سر میں ایسے کھوئے کہ وہیں کھڑے کھڑے وجد کے عالم میں جھومنے لگے۔ حضرت بابا بلے شاہ جب خاموش ہوئے تو حضرت سخی شاہ محمد درویش کی وجدانی کیفیت بھی ختم ہوئی تو آپ کے والد نے اپنے بیٹے کو گلے لگاتے ہوئے پیار کیا اور فرمایا عبداللہ تم نے گھر والوں کو پریشان کر دیا ہے، اگر تمہیں آنا ہی تھا تو بتا کر آ جاتے، اور اگر چلتے ہیں او گھر چلتے ہیں۔ پھر گھر جاتے ہوئے راستے میں آپ کے والد نے آپ سے پوچھا عبداللہ تم جو یہ شعر پڑھ رہے تھے کہاں سے سنا؟ حضرت بابا بلے شاہ نے والد کو بتایا جب میں کل دوستوں کے ساتھ گلی میں نکلا تو وہاں سے ایک بزرگ گزرے، ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور وہ یہی شعر بار بار پڑھ رہے تھے تو میں بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا اور جلد ہی یہ شعر مجھے یاد ہو گیا۔ حضرت سخی شاہ محمد درویش نے جب یہ بات سنی تو جان گیا کہ ان کا بیٹا معمولی بچہ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ اگر انہیں عبداللہ میں کوئی خلاف عادت بات نظر آئے تو انہیں جھڑکے نہیں بلکہ وہ میرے بات گوش گزار کریں۔ زوجہ نے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ نے اس بات کو ٹال دیا۔ حضرت سخی شاہ محمد درویش کے زیر سایہ بابا بلے شاہ نے اپنی تعلیم و تربیت حاصل کی اور دیگر بچوں کی نسبت جلد ہی تمام اسباق آپ کو یاد ہو گئے۔ جب حضرت بابا بلے شاہ کی ابتدائی تعلیم ختم ہوئی تو حضرت سخی شاہ محمد درویش کو فکر لاحق ہوئی کہ بیٹے کی اعلیٰ تعلیم کے لیے کس مدرسہ کا انتخاب کریں، جیسے آج کل ہم اپنے بچوں کے لیے اچھے اور اعلیٰ اسکول و کالج کا انتخاب کرتے ہیں۔ انہوں نے سوچا تم کو وہاں بھیجنا چاہیے جہاں وہ علم کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کے بہترین اصول بھی سیکھیں۔ بڑی سوچ بچار کے بعد شہر قصور کے ایک مشہور عالم دین حضرت حافظ مرتضیٰ کی خدمت میں حضرت بابا بلے شاہ کو بھیجنے کا ارادہ کیا۔ حافظ حضرت غلام مرتضیٰ کا شمار جید علماء یقین تھا کہ ان سے زیادہ اچھی تعلیم و تربیت کوئی نہیں کر سکتا، چنانچہ اس طرح حضرت بابا بلے شاہ قصور حافظ غلام مرتضیٰ کے مدرسہ میں بھیج دیا۔ جب آپ اپنے بیٹے حضرت بابا بلے شاہ کو لے کر حافظ غلام مرتضیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا میں نے آپ کی شہرت سن رکھی ہے اور مجھے آپ کے بیٹے کی سرپرستی پر فخر ہوگا۔ اس مدرسہ میں جلد ہی حضرت بابا بلے شاہ نے حافظ غلام مرتضیٰ صاحب سے عربی اور فارسی زبان پر عبور حاصل کر لیا۔ اس زمانے میں یہ دو زبانیں بر صغیر کی سرکاری زبانیں کہلاتی تھیں اور ان کے بغیر کاروبار زندگی نہیں چلتا تھا۔ اس کے علاوہ بابا بلے شاہ نے سنسکرت زبان کی تعلیم بھی حاصل کی اور اس کے ساتھ ساتھ ہندو کے مزاج اور تمدن کو بھی اسلامی تمدن و مزاج کے ساتھ موازنہ کیا۔ حضرت بابا بلے شاہ نے اپنے قابل اساتذہ کی صحبت کے زیر اثر اپنی ذہانت اور گہری فکر کے تحت ہر علم پر حاوی ہوتے گئے، اور بالآخر ایک ایسا دن بھی آیا جب آپ کے استاد محترم نے آپ کو دستار فضیلت اور سند عطا کرتے ہوئے فرمایا کہ اب تم فارغ تحصیل ہو چکے ہو، اب تمہیں اپنے گوپانڈوں کے واپس جانے کی ضرورت ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ نے قصور میں رہ کر قرآن مجید اور دیگر کتابوں پر عبور حاصل کیا بلکہ سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ آپ نے اپنے دوستوں کو نصیحت آموز
اولیاء اللہ کی سیرت کے قصے سنایا کرتے تھے اور انہیں نیکی کی دعوت دیتے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے آپ کو مذاقاً مولوی کا خطاب دے کر مولانا مولانا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت بابا بلے شاہ کی آواز بہت پرسوز تھی اور آپ کو گانے کا شوق بچپن سے تھا۔ جب آپ دوستوں کے محفل میں کوئی منقبت یا کلام پڑھتے تو آپ کی پرسوز آواز سے ایک عجیب سما بن جاتا اور ہر کوئی آپ کا کلام سن کر جھومنے لگتا تھا۔ جد میں سبق عشق دا پڑھیا دریا ویکھ وعدت دا وڑیا گھمن گھیریاں دے وچ اڑیا عنایت لایا پار بلیا۔ ایک دن حضرت بابا بلے شاہ اپنے دوستوں کے ہمراہ محو گفتگو تھے کہ ایک دوست نے نہایت ہی پرسوز آواز میں ایک پنجابی کلام پڑھنا شروع کیا۔ اس کلام میں درد و الم و ہجر و فراق کا ذکر تھا۔ تو یہ کلام سن کر بابا بلے شاہ والہانہ رقص کرنے لگے اور رقص کافی دیر تک جاری رہا، جس کے زندگی کو دیکھ کر آپ کے دوست اور دیگر لوگ بہت محفوظ ہوئے اور حیران بھی تھے۔ بالآخر انہوں نے اپنے فاسد عقیدے سے توبہ کر لی۔ اہل علاقہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے یہ بات حضرت بابا بلے شاہ کے گھر واپس آنے پہلے آپ کے والد کے گوش گزار کر دی کہ آپ کا صاحبزادہ تو رقص میں مصروف ہے۔ ان کے خیال میں ایک سیدزادے کا یوں رقص کرنا اور اپنے باپ کا بیٹا ہونا اور ایسے باپ کا بیٹا ہونا جو کہ امام مسجد اور عالم دین ہو، گاؤں والوں کو دین و دنیا کی باتیں بتاتا ہو اور اس قسم کے خرافات سے منع کرتا ہو، ایک بہت بڑے اچنبے کی بات تھی۔ ان کے خیال میں صاحبزادے پر کوئی غور مرائی مخلوق قابض ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت تھی۔ حضرت بابا بلے شاہ کے لوگوں کی عجیب نگاہوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی نگاہیں نیچے کیے گھر تشریف لائے۔ آپ ابھی بھی کلام کے زیر اثر تھے۔ حضرت سخی شاہ محمد درویش نے بیٹے کو دیکھا تو اپنے پاس بلایا اور شفقت بھرے انداز میں دریافت کیا، عبداللہ تم نے قصور میں رہ کر کیا سیکھا؟ حضرت بابا بلے شاہ نے بزرگوار کا سوال سنا تو عرض کیا کہ اللہ عز و جل میرے استاد حضرت حافظ غلام مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ کو عظیم عطا فرمائے۔ آپ کی طرف سے میرا دماغ پرسکون ہو گیا ہے اور انہوں نے اپنے پاس موجود تمام علوم سے مجھے مالا مال کر دیا ہے۔ حضرت سخی شاہ محمد کا خیال تھا کہ ان کا بیٹا کچھ اور ہی جواب دے گا اور آپ نے اس کی کوئی تحویل پیش کرے گا۔ آپ نے فرمایا، عبداللہ آپ کے بھی تمہارے دل کو قرار نہیں آیا؟ حضرت بابا بلے شاہ نے کیا، والد محترم میری قلبی کیفیات میں عجیب قسم کی بے قراری اور وحشت ہے جس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے اس بات کا ذکر حضرت حافظ غلام مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کیا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ دل کی بے قراری اور وحشت کا علاج کسی کامل مرشد کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ حضرت سخی شاہ محمد نے فرمایا، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم یہ وظیفہ کیا کرو کہ اللہ عز و جلال اس معاملے میں تمہاری رہنمائی فرمائے گا۔ سیونی منو ایک رانجھا لوڑی دا۔ اب بابا بلے شاہ اکثر استغراق کی حالت میں رہتے تھے اور وحرانہ رقص کرتے ہوئے یہی شعر پڑھتے رہتے تھے۔ بابا بلے شاہ نے کیسے اپنے مرشد کو پایا اور ان کو قرار آیا، یہ جاننے کا انتظار کریں ہماری اگلی ویڈیو کا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک اللہ حافظ، بہت بہت شکریہ۔